السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر آپ کو روزانہ نئی اور دلچسپ کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ اس ان کہانیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ اللہ، دیکھیں تو کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ ازمیہ نے ایک نظر کھڑکی سے باہر ڈالی اور کانوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے واویلا مچانے لگی۔ کشمالہ صاحبہ نے ناگواری سے اپنی نکمی بیٹی کو دیکھا، جبکہ صفدر صاحب نظریں اخبار پر جمائے زیر لب مسکرا دیے۔ باہر ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، جسے ازمیہ تیز بارش کا نام دے رہی تھی۔ دیکھنا، باہر نہیں نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہہ جاؤ، کشمالہ بیگم دانت کچکچاتے ہوئے بولی تو وہ سیریس لہجے میں کہنے لگی، امی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہاں کے کھڈوں کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ارمان بھائی بھی وہاں آ چکے تھے، ٹی ٹائم کا وقت ہو گیا تھا اور سب آہستہ آہستہ اپنے کمروں سے باہر نکل رہے تھے۔ ازمیہ کا ارادہ آج گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کا تھا۔ وہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک صفدر صاحب کا فون بج اٹھا۔ ازمیہ نے چور نظروں سے بابا کی طرف دیکھا، جن کی ساری توجہ اسکرین پر جگمگانے والے نمبر پر تھی۔ ادھر انہوں نے موبائل کان سے لگایا اور ادھر ازمیر نے احترام سے حال احوال پوچھنے کے بعد ڈائریکٹ ازمیہ کے بارے میں سوال کیا۔ انکل کافی دیر ہو گئی ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ آج جلدی آ جانا، پھر مجھے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے بھی نکلنا تھا، لیکن ابھی تک وہ آئی نہیں۔ سب ٹھیک تو ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ازمیہ صاحبہ ٹیوشن کے بہانے اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتی تھی، اور یہ راز ازمیر پر کچھ دن پہلے ہی آشکار ہوا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ اپنی حویلی میں بیٹھا اس نالائق کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور ادھر وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جوائے لینڈ میں پارٹی کر رہی تھی۔ اس کے دماغ سے یہ بات بالکل نکل چکی تھی کہ آج اس نے چھٹی لے کر جلدی گھر واپس جانا تھا، کیونکہ صفدر صاحب کے دوست کے بیٹے کا ولیمہ تھا اور وہ سب لوگ وہاں انوائٹڈ تھے۔ صفدر صاحب مخصوص ٹائم پر اسے لینے کے لیے پہنچ گئے۔ جب انہوں نے ازمیر سے ازمیہ کے بارے میں سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، انکل وہ تو آئی ہی نہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ صفدر صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پوری حویلی میں ہلچل مچ گئی، سب کو لگ رہا تھا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ صفدر صاحب سیاست سے ملوث تھے، اسی وجہ سے ان کے دشمن بھی بہت زیادہ تھے۔ وہ کوشش تو کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں سے بچا کر رکھیں، لیکن ایک سیاسی بندہ آخر کب تک 24 گھنٹے اپنے بچوں کی نگرانی کر سکتا ہے، وہ بھی ازمیہ جیسے بچوں کی، جو کہ ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ رات 8 بجے کا وقت تھا جب ازمیہ گھر کے اندر انٹر ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ گھر والوں کو بتائے گی کہ آج ازمیر نے اسے زیادہ دیر بٹھا کر رکھا تھا۔ ادھر وہ لاؤنج میں انٹر ہوئی اور ادھر صفدر صاحب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کشمالہ صاحبہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اپنی بیوی کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کشمالہ صاحبہ کے ہاتھوں میں بہت شدید کھجلی ہو رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اپنی نالائق بیٹی کا منہ توڑ ڈالے، جس نے 4 گھنٹوں سے ان کو سولی پر لٹکایا ہوا تھا۔ ازمیہ بیٹا، صفدر صاحب نے محبت بھرے لہجے میں سوال کیا، تو ازمیہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ اس کے بابا جان تو پہلے ہی اچھے موڈ میں ہیں، یعنی ان کو بے وقوف بنانا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ جی بابا جان، اس نے چہکتے ہوئے جواب دیا۔ ازمیہ بیٹا، آج آپ کو دیر کیوں ہو گئی؟ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہم نے فاروق کے بیٹے کے ولیمے پر جانا ہے۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے ازمیہ نے خوف سے تھوک نگلا، تب اس کا دھیان لاؤنج میں موجود باقی لوگوں پر بھی پڑا، جو اس وقت شادی کے لیے منتخب کیے گئے جوڑوں میں ملبوس تھے، مگر ان سب کے چہرے غصے سے لال تھے، کیونکہ ازمیہ کی وجہ سے ان کا پلان کینسل ہو گیا تھا۔ بابا جان، ازمیہ نے اپنے لہجے کو کمپوز کرتے ہوئے نارمل انداز میں کہا، وہ آج استاد جی نے بٹھا لیا تھا، میں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ مجھے ولیمے پر جانا ہے، لیکن انہوں نے کہا ولیمے سے زیادہ امپورٹنٹ تمہاری پڑھائی ہے۔ ولیمے آتے رہیں گے، لیکن ایگزام صرف ایک بار ہی ہوں گے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اسی وقت ارمان سیب کھاتا ہوا کچن سے نکلا۔ تمہارا استاد جی تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا، اس نے تو ہمیں یہ بتایا کہ تم آج ٹیوشن گئی ہی نہیں۔ اب کی بار ازمیہ کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اپنی ماں کی لال انگارہ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔
لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کشمالہ بیگم چیل بن کر اس پر جھپٹی تھی۔ انہوں نے ازمیہ کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا، اس سے پہلے کہ وہ اس پر اپنی ساری وحشت نچھاور کرتی۔ صفدر صاحب نے آگے بڑھ کر فوراً اپنی بیٹی کے بال چھڑوائے اور ازمیہ کو سینے سے لگا لیا۔ خبردار جو تم نے اس سے کچھ بھی کہا، میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں نا، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ انہوں نے ازمیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ مجھے بتائیں بیٹا، آپ کہاں گئی تھیں؟ آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے آپ کی کتنی فکر ہے اور میں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ازمیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ بابا جان، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ خڑوس استاد جی پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، جب دل کرتا ہے مجھ پر روب جمانا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ زبردستی کی بیوی ہوں، اور بعض اوقات تو وہ مجھے اپنی ساس بھی معلوم ہوتا ہے۔ بابا قسم سے، کیا آپ کو پوری دنیا میں صرف وہی ہٹلر ملا تھا؟ بلکہ اسے ہٹلر کہنا ہٹلر کی شان میں گستاخی ہوگی۔ مجھے تو اسے راجہ پورس کہنا چاہیے۔ ازمیہ جو بولنے پر آئی تو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ جس کی شان میں وہ زور و شور سے گستاخیاں کر رہی ہے وہ اسی محفل میں موجود ہے۔ وہ بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تھا اور ارمان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہوا کہ ازمیہ کے لبوں سے نکلنے والے انگارے اس کے وجود کو جھلسانے لگے۔ ارمان نے بے اختیار خوف زدہ ہو کر ایک نظر اپنے جگری دوست پر ڈالی جو غصے کا بہت تیز تھا۔ غصہ ازمیر کی پرسنالٹی کا حصہ تھا، اور جب اسے ایک بار غصہ آتا تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ ازمیہ کے ساتھ وہ اپنی پرسنالٹی سے ہٹ کر بہت محبت اور احترام سے پیش آتا تھا، لیکن جواب میں وہ لڑکی ہمیشہ اوٹ پٹانگ حرکتیں ہی کرتی تھی۔ یار، اس کا تھوڑا سا لحاظ کر جانا، وہ میری بہن ہے، ارمان نے ازمیر کے کان میں جھکتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کشمالہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ لڑکی انہیں ہر جگہ شرمندہ کرواتی تھی، آج بھی اس نے انہیں شرمندہ ہی کروایا تھا، جبکہ صفدر صاحب پہلو بدل کر رہ گئے۔ ازمیہ کی نظر جیسے ہی اپنے استاد پر پڑی، اس کی زبان کو بریک لگی۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے بابا کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ یہیں پر موجود ہیں؟ میں کافی دیر سے تمہیں یہی اشارہ کر رہا تھا بیٹا، صفدر صاحب نے کہا۔ کشمالہ بیگم آگے بڑھ کر پھر سے ازمیہ کا بازو پکڑنے ہی لگی تھی کہ صفدر صاحب نے انہیں روک دیا۔ میری بیٹی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں نے اسے سمجھا لیا ہے۔ میری بیٹی اب دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گی، اور جہاں تک اس کی غلطی کا سوال ہے تو آج کے بعد اس کی پاکٹ منی بند۔ اگلے 1 مہینے تک اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، اور یہ گھر سے اپنی مرضی سے نکل بھی نہیں سکتی۔ اگر اسے کہیں بھی جانا ہوگا تو ازمیہ بیٹا، یا تو تم مجھے کہو گی یا پھر اپنے بھائی کو کہو گی۔ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ بڑے ہی میٹھے انداز میں صفدر صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ اب مسکرانے کی باری وہاں بیٹھے باقی لوگوں کی تھی۔ ازمیہ کی تو رنگت خوف کے مارے سیاہ ہو گئی تھی۔ اس نے چور نظروں سے اپنے استاد کی طرف دیکھا تو وہ بازو لپیٹے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر کھجاتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ آج اسے مزہ تو بہت آیا تھا، لیکن اس مزے کی سزا بھی بہت زیادہ ملی تھی۔ رات کو شدید بارش ہو رہی تھی۔ ازمیہ اپنے بیڈ پر لیٹی مسلسل دعائیں مانگنے میں مصروف۔ یا اللہ، کل بھی اتنی ہی تیز بارش ہوتی رہے تاکہ میں اس خڑوس سے نہ مل سکوں۔ اس نے تو میری چٹنی بنا دینی ہے۔ توبہ توبہ، کیسے مجھے اتنی خوفناک نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے میں کچھ غلط بول رہی ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے، کیونکہ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجایا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ارمان بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اپنی لمبی زبان کو لگام دو ورنہ کاٹ ڈالوں گا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ یا اللہ، ایک تو چھوٹا ہونا بھی عذاب ہے، جس کا دل کرتا ہے حکم چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ارمان بھائی، آپ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھ سکتے۔ مت بھولیے کہ آپ کی من پسندیدہ عورت سے آپ کی شادی کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ میرا ہوگا۔ تم اس کی ٹینشن نہ لو، میں اس بارے میں ماما سے بات کر چکا ہوں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ ازمیہ تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔
صرف یہی ایک بات ہوتی تھی جس کی بنیاد پر وہ ارمان بھائی کو پریشان کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ارمان بھائی کو دھمکی دیتی تھی کہ اگر آپ نے میری فلاں بات نہ مانی تو میں ماما جان کو جا کر آپ کے چکر کے بارے میں بتا دوں گی۔ وہ بیچارہ گھبرا جاتا کیونکہ محترمہ نے ہی اسے بتایا ہوا تھا کہ ماما جان کبھی آپ کی شادی خاندان سے باہر کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو منا لوں تو پھر آپ کو مجھے خوش رکھنا ہوگا۔ ارمان جانتا تھا کہ اس کو کیسے خوش رکھنا ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ اب وہ ہر کام میں اس کو آگے رکھتا تھا، لیکن آج اس کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر وہ بکھلا گئی تھی اور سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا ہو گیا ہے ارمان بھائی کو۔ اب اسے پتہ چلا کہ ارمان بھائی نے اپنا معاملہ سیٹ کر دیا ہے۔ وہ اسے لے کر کچن میں آ گیا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ جلدی سے 4 گرما گرم پراٹھے بناؤ۔ 4 پراٹھے کیوں؟ بھینسوں کو کھلانے ہیں کیا؟ ایک بار پھر ازمیہ کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ ارمان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس طرح کیوں گھور رہے ہیں مجھے؟ اور بہت سردی ہے، مجھ سے پراٹھے نہیں بنتے۔ میرا دماغ خراب مت کرو اور جلدی سے پراٹھے بنانا شروع کرو، ورنہ اماں جان کو جا کر تمہاری ساری بنک کلاسز کی خبر کر دوں گا۔ شام کے وقت تو اماں کے ہاتھوں سے بچ گئی تھی، اب تو ابا بھی گھر پر نہیں ہے، تمہیں ان سے بچانے والا کون ہوگا؟ کیوں پریشان کر رہے ہو اسے؟ اچانک ایک جانی پہچانی مردانہ آواز ازمیہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا۔ پہلے تو اسے واقعی لگا کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے، لیکن جب دوبارہ وہی آواز گونجی تو وہ بے اختیار پلٹی۔ سامنے ہی ازمیر کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی غصے سے لال تھا اور ازمیہ کے کہے ہوئے الفاظ کسی گانے کی طرح بار بار اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ بے بس تھا، ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ استاد جی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ازمیہ نے حیرت سے سوال کیا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ ارمان نے فوراً اس کی توجہ کام کی طرف مبذول کروائی۔ پھر ان دونوں ظالموں نے نہ صرف اس سے آلو کے پراٹھے بنوائے بلکہ بعد میں فرائز بنوا کر بھی مزے لے لے کر کھائے۔ ازمیہ کی کمر میں شدید درد نکل آیا تھا، اس کے لیے کھڑے رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی وہ فرائز کی آخری پلیٹ نکال ہی رہی تھی کہ ارمان کال سننے کے لیے باہر چلا گیا۔ اب کچن میں صرف وہ اور ازمیر باقی رہ گئے تھے۔ ازمیر کی نظریں اس کی کمر پر جمی ہوئی تھیں۔ ازمیہ اس کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ شخص اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ استاد جی، دوپہر کے وقت جو کچھ ہوا، اس نے بولنا چاہا لیکن ازمیر نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ مس ازمیہ صاحبہ، دوپہر کے وقت جو کچھ ہوا ہے اس بارے میں کل آپ سے ڈیٹیل سے بات کروں گا، اور آپ یقین مانیے کہ مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے دل کھول کر اپنی بھڑاس نکالی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور مضبوط قدم اٹھاتا ازمیہ کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا۔ ازمیر اس کے بابا کے دوست کے بیٹے تھے اور ارمان کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا۔ اس کا ازمیہ کے گھر میں کافی آنا جانا تھا۔ ان کے ٹرمز فیملی بیسڈ تھے۔ ازمیر کی ایک بہن بھی تھی جو لندن میں قیام پذیر تھی، لیکن بہت جلد پاکستان واپس آ رہی تھی۔ وہ بھی ازمیہ کی ہی کاربن کاپی تھی، اس کی طرح ہی شرارتی۔ ازمیر تو اسے دیکھ کر بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ اسے کم عقل، بے وقوف اور شرارتی لڑکیاں زہر لگتی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ عورت مضبوط اعصاب کی مالک ہو، اپنے آپ کو سنبھالنے والی ہو۔ جب بھی وہ ازمیہ کو دیکھتا تو اسے کوفت ہوتی۔ اوور سائز ہوڈی کے ساتھ ہمیشہ اس نے بلیک کلر کی جینز پہنی ہوتی تھی۔ ان کپڑوں میں وہ واقعی لڑکا ہی لگتی تھی۔ کئی بار کشمالہ بیگم نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے حلیہ چینج کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ ازمیہ ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ ارمان نے کبھی ان معاملات پر اس پر سختی نہیں کی تھی۔ وہ جس طرح کے کپڑے پہننا چاہتی تھی وہ اسے اجازت دیتا اور سپورٹ کرتا تھا، لیکن ازمیر کو اس کی ہر حرکت سے کوفت ہوتی تھی اور وہ کھل کر اس کا اظہار بھی کرتا تھا۔ اور یہ بات ازمیہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسے سخت ناپسند کرتا ہے، لیکن وہ لاپرواہ تھی۔ اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے محبت کرنے والے ڈھیر سارے لوگ موجود تھے، تو وہ ایک انسان کی نفرت کی وجہ سے خود کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں یہ بات تھی کہ وہ اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ ازمیر صاحب کی دی ہوئی سزائیں ناقابل برداشت ہوتی تھیں۔ تقریباً آدھی رات تک ان دونوں کی خدمت کرنے کے بعد
بالآخر اسے اپنے کمرے میں آ کر سونے کا موقع ملا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس نے پہلے اپنے کمرے میں بھنگڑے ڈالے اور پھر وہ ناشتی ہوئی نیچے کی طرف بھاگی۔ لاؤنج میں جی بھر کر بھنگڑے ڈالنے کے بعد اس نے اپنی خوشی کا اونچی آواز میں اظہار کرتے ہوئے کہا، آج تو مزہ ہی آ گیا، تیز بارش ہے، یعنی آج میں ٹیوشن نہیں جاؤں گی۔ ان کو کالج والوں نے فری کر دیا تھا کیونکہ اب ان کے ایگزام سر پر تھے۔ وہ کالج تو نہیں جاتی تھی لیکن ٹیوشن ریگولر جاتی تھی۔ پچھلی بار بھی اس کی 2 سبجیکٹس میں سپلیاں آ گئی تھیں۔ ان کے خاندان میں کوئی بھی اس قدر نالائق اور نکما نہیں تھا جس قدر وہ لڑکی تھی۔ صفدر صاحب اکثر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھ جاتے اور سوچتے کہ نہ جانے ان کی بیٹی کا کیا ہوگا۔ جس طرح کی اس کی کارکردگی تھی، انہیں تو اس کا FSC میں پاس ہونا بھی مشکل نظر آ رہا تھا۔ ان آخری لمحات میں انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ محترمہ کا چھٹی کرنے کا پلان غرق ہو گیا کیونکہ بارش رک چکی تھی اور دوسری طرف سے اس کے استاد جی کی کال بھی آ چکی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اس نے مدد طلب نظروں سے ارمان بھائی کی طرف دیکھا۔ خبردار جو یہ مسکینوں جیسی شکل بنا کر دوبارہ مجھے دیکھا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر رہا۔ جتنا ٹارچر تم نے مجھے کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ چپ کر کے ٹیوشن پڑھنے جاؤ۔ اس بار فیل ہوئی تو ابا سے کہہ کر تمہاری شادی کروا دوں گا۔ ایگزام سے ڈر لگتا ہے بھائی، شادی سے ڈر نہیں لگتا، اس نے بے باکی سے جواب دیا۔ توبہ توبہ، اس کی زبان تو دیکھو کیسے کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ کشمالہ صاحبہ نے وہیں سے جوتا اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تو وہ کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ اگلے 15 منٹ میں وہ استاد جی کی بیٹھک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پوری بیٹھک استاد جی کے میڈلز اور تصویروں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر بار کی طرح آج بھی وہ برے برے منہ بنا رہی تھی۔ میں کہتی ہوں کہ کیا فائدہ انسان کا اتنا زیادہ پڑھنے کا جب آخر میں جانا اس نے قبر میں ہی ہے۔ چاہے انسان کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو، اینڈ پر اس کا ٹھکانہ تو موت ہے نا۔ وہ ازمیر کی ایک تصویر کے سامنے کھڑی چوئنگم چباتے ہوئے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ اگر انسان اچھے کام کر کے اس دنیا سے جائے تو پیچھے لوگ اسے یاد رکھتے ہیں، اور جب بھی اس کا نام لیتے ہیں تو اچھے الفاظ میں لیتے ہیں۔ جو کچھ نہیں کرتا اسے دنیا بہت جلد بھول جاتی ہے۔ ازمیر نے اس کے کانوں کے قریب آ کر اپنے مخصوص بھاری لہجے میں کہا تو وہ سٹ پٹا کر پیچھے کی طرف ہوئی، لیکن پیچھے ہی ازمیر کھڑا تھا۔ اس کا سر زور سے ازمیر کے بھاری سینے سے جا ٹکرایا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، یا آپ کی چیسٹ ہے یا کوئی بلڈوزر۔ وہ بے چینی سے اپنی پیشانی مسل رہی تھی اور غسیلی نظروں سے ازمیر کو دیکھ رہی تھی۔ تو تم ایسے کام ہی کیوں کرتی ہو جو بعد میں تمہیں رونا پڑے؟ ابھی میں نے تمہیں وہاں بیٹھنے اور کوسچن پریکٹس کرنے کے لیے کہا تھا، یہاں آ کر میری تصویر پر تبصرے کرنے کے لیے نہیں۔ اس کام کے لیے میں نے پہلے ہی بہت لوگ رکھے ہوئے ہیں، تم اس میں اپنا حصہ نہ ڈالو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ سخت اور ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا۔ جلدی سے وہ کوسچن نکالو جس کی تم نے پریکٹس کرنی تھی۔ ازمیر نے کبھی بھی اس سے میٹھے یا پیار بھرے انداز میں بات نہیں کی تھی، بلکہ اس نے تو کبھی محترمہ کو نارمل انداز میں بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس کا لہجہ ہمیشہ چٹانوں جیسا سخت ہی ہوتا تھا۔ ازمیر سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھی کاپی نکال رہی تھی جس پر اس نے پریکٹس کرنا تو دور کوسچن کا نمبر بھی نہیں لکھا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ پریشانی کے مارے اس قدر شدید ٹھنڈ میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے۔ ازمیر نے جب اس کی ہتھیلیوں پر پسینے کے چمکتے قطرات دیکھے تو وہ سمجھ گیا، یقیناً تم نے وہ کوسچن پریکٹس نہیں کیے ہیں۔ سر جی، مجھے آخری موقع۔ اس کے باقی الفاظ منہ میں رہ گئے۔ ازمیر اسے اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جاؤ اور ادھر کونے میں جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ کھڑے ہو کر سارے کوسچن کرو۔ جب تک یہ کوسچن کمپلیٹ نہیں ہوتے تب تک تم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلو گی۔ اگر تم بیٹھی یا تم نے 1 قدم بھی آگے پیچھے کیا تو پوری رات اسی جگہ کھڑا رکھوں گا۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں بچانے آئیں گے تو یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے۔ سر، شٹ اپ۔ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ خوف کے مارے محترمہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں اور اس کا وجود کپ کپانے لگا۔ آج سے پہلے کبھی کسی نے اسے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور ازمیر کا یہ روپ وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔
اس نے ارمان سے ازمیر کے غصے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن کبھی ایکسپیرینس کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اب وہ کانوں کا ہاتھ لگا رہی تھی۔ اٹھو اور وہاں جاؤ اور یہ سارے کویسچن کمپلیٹ کرو۔ محترمہ نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو ازمیر نے ہاتھ آگے بڑھا کر جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور ساتھ ہی کمرے کو اندر سے لاک لگا دیا۔ سر، آپ مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مس، اگر آپ کو یہی لگتا ہے تو آپ یہی سمجھ لیجئے۔ ویسے بھی آپ نے مجھے ڈھیر سارے القابات سے نوازا ہوا ہے، میرے لیے ایک اور لقب استعمال کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ ابھی بھی ٹھنڈا اور ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا۔ میں بابا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ ازمیہ نے آخری بار دھمکی دیتے ہوئے بچنے کی چھوٹی سی کوشش کی۔ آپ چاہیں تو پرائم منسٹر کے پاس بھی درخواست لے کر جا سکتی ہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا اور میں کچھ غلط نہیں کر رہا، آپ اسی کی مستحق ہیں۔ مجھے پہلے ہی دن آپ کو آپ کی اوقات میں رکھنا چاہیے تھا۔ چلیں اب اٹھیں، جو میں نے کہا ہے ویسا ہی کریں، ورنہ اسی کھڑکی سے باہر دھکا دے دوں گا۔ وہ اس قدر لال انگارہ آنکھوں سے ازمیہ کو دیکھ رہا تھا کہ ازمیہ کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑے ہو کر لکھنا کافی مشکل کام تھا، وہ تو بیٹھ کر بھی بڑی دقت اور پریشانی سے لکھتی تھی۔ 3 سوالوں میں پوری رات لگا دی تھی اور اس دوران وہ اپنے باقی کے شغل پورے کرتی تھی۔ کبھی سیزن لگا کر بیٹھ جاتی تو کبھی اپنا فیورٹ شو دیکھنے لگتی۔ ابھی تو نہ ہی اس کے کمرے میں ٹی وی تھا اور نہ ہی اس کا موبائل اس کے پاس تھا۔ وہ اپنے موبائل کو اپنے استاد جی کے ہاتھوں میں گھومتا دیکھ رہی تھی۔ تمہارا ٹائم ختم ہونے والا ہے، میں تمہارے کویسچن چیک کروں گا، اگر مکمل نہ ہوئے تو تمہارا ٹائم مزید 2 گھنٹے بڑھ جائے گا۔ ازمیہ کو کھڑے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور کویسچن ابھی تک مکمل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ ناممکن کام تھا۔ جن سوالوں کے لیے اسے پورے 2 دن درکار تھے، وہ 2 گھنٹوں میں کیسے مکمل کر سکتی تھی؟ اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگ جائے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج گھر جا کر وہ ہر حال میں اپنے بابا کو اس شخصی حرکتوں کے بارے میں بتائے گی کہ وہ کتنا ظالم اور خودسر انسان ہے۔ ازمیر جو ازمیہ کے موبائل کو اپنے ہاتھوں میں گھما رہا تھا، ٹھٹک کر رکا، کیونکہ موبائل پر ایک مخصوص نمبر جگمگا رہا تھا جو اس کے اپنے ہی کزن کا تھا۔ پہلے اس نے نمبر کو تسلی سے دیکھا، وہ وہی نمبر تھا۔ سر، اس طرح کسی کا موبائل اس کی اجازت کا بغیر اٹھانا اور اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی کوشش کرنا ایک بہت ہی معیوب حرکت ہے۔ ازمیہ سے رہا نہ گیا تو وہ فوراً چلاتے ہوئے بولی۔ اسے واقعی ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس کی کال آ رہی ہے۔ ازمیر کے سامنے کچھ عرصہ پہلے والا واقعہ گھومنے لگا۔ اب اسے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی روٹین کے بارے میں ازمیہ کو کیسے خبر، کیونکہ اس کا اپنا کزن جو ازمیر کا خاص سیکرٹری تھا، وہ ازمیہ کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اسی نے ہی ازمیہ کو ازمیر کی اس کی کولیگ کے ساتھ تصویریں بھیجی تھی، جن کو بعد میں ازمیہ نے ازمیر کے بابا کو دکھایا تھا۔ ازمیر نے اپنی صفائی میں بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن تب اس کے بابا نے اس کی ایک نہ سنی، بلکہ اسے ازمیہ کے سامنے اچھا خاصا ذلیل کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب وہ شروع میں ازمیر کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتی تھی۔ اس کے بعد ازمیر نے اس پر کافی سختی شروع کر دی تھی، کیونکہ اس لڑکی کو پیار سے ڈیل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اسے اپنے سر پر چڑھایا جائے، اور ازمیر ایسا کسی صورت نہیں چاہتا تھا۔ 5 گھنٹے گزر چکے تھے، ازمیہ ابھی تک اسی جگہ کھڑی تھی۔ اس کی ٹانگیں باقاعدہ کانپنے لگی تھی اور سر بھی چکرا رہا تھا۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ ازمیر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے، اس لیے وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے موبائل پر اپنا فیورٹ سیزن دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ سر، اچانک ازمیہ کی دھیمی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی پوری طاقت لگا کر بول رہی ہو۔ میرے سامنے یہ ڈرامے کام نہیں کرنے والے مس ازمیہ، جلدی سے اپنا ٹاسک مکمل کریں، پھر آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اپنی یہ 2 نمبر اوور ایکٹنگ اپنی ٹیچرز کے لیے سنبھال کر رکھیے گا، شاید انہیں آپ کی بات پر یقین آ جائے۔ سر، واقعی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ازمیہ کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ ازمیر ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور آنکھیں چھوٹی کر کے ازمیہ کے چہرے کو دیکھنے لگا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔
پھر وہ اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا۔ جیسے ہی وہ اس کے نزدیک کھڑا ہوا، ازمیہ چکرا کر زمین بوس ہو گئی۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر اسے فوراً اپنے بازوں میں بھر لیا۔ تب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ ازمیہ کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی اور اس کے گال بھی لال انگارہ ہو گئے تھے۔ آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، آپ مجھے زہر لگتے ہیں۔ وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو رہی تھی، اس لیے کافی آہستہ آواز سے بول رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ازمیر نے مضبوطی سے اپنے لب کھینچ دیے۔ نہ جانے کیوں اس جیسے پتھر شخص کو بھی یہ الفاظ برے لگے تھے، حالانکہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ وہ واقعی ایک سخت اور ظالم انسان تھا جسے اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے اٹھا کر تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ ازمیر کی امی نے جب اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ ٹھیک تو ہے؟ امی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں اسے ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے جواب دیتا حویلی سے باہر نکل گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنی امی جان کو ہدایت کرنا نہیں بھولا کہ وہ اس بارے میں کسی کو نہ بتائیں، اور ازمیہ کے گھر والوں کو تو بالکل بھی نہ بتائیں۔ اس نے شام کے وقت ہی صفدر صاحب کو کال کر کے انفارم کر دیا تھا کہ آج ازمیہ میرے پاس رات دیر تک بیٹھے گی، کیونکہ آج اس کا کام بہت زیادہ ہے۔ صفدر صاحب اس پر حد سے زیادہ یقین کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اجازت دے دی۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ ان کی بیٹی اس شخص کی وجہ سے ہاسپٹل پہنچ گئی ہے تو شاید وہ سارے لحاظ بھول جاتے، کیونکہ اپنی بیٹی پر تو وہ کسی کو فوقیت نہیں دے سکتے تھے۔ ازمیہ کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، تھوڑی ہی دیر میں اسے ہوش آ گیا۔ اس دوران ازمیر جلے پیر کی بلی بنا باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ جب وہ یہ بات جانتا تھا کہ وہ لڑکی نازک ہے اور لاڈ پیار میں پلی بڑی ہے اور اس طرح کی سزا برداشت نہیں کر پائے گی، تو اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ جب وہ اندر گیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر رہی تھی۔ نرس بڑی مشکل سے اسے سنبھال رہی تھی۔ میڈم، اسے کیا ہوا ہے؟ ازمیر نے حیرت سے سوال کیا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، وہ اصل میں لگتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی ہیوی ڈوز دے دی گئی ہے، اسی وجہ سے یہ اب اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، لیکن آپ فکر مت کیجیے گا، ان کے مائنڈ پر کوئی غلط اثر نہیں پڑے گا اور یہ تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائیں گی۔ نرس اسے پوری ڈیٹیل بتا رہی تھی، جبکہ ازمیر حیرت سے ازمیہ کو گھور رہا تھا، جس نے بے اختیار نگاہیں اٹھائیں اور پھر ازمیر کو آنکھ مارتے ہوئے بولی، اور چکنے کیسا ہے؟ آج تو بڑا ہینڈسم لگ رہا ہے، کہیں ڈیٹ پر جانے کا ارادہ تو نہیں؟ دیکھ، میں تجھے بتا رہی ہوں، اگر میرے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ازمیر کے اوپر گرنے ہی لگی تھی کہ بروقت ازمیر نے دونوں ہاتھ آگے کر کے اس کے کندھوں کو سہارا دیا اور اسے خود سے دور کیا۔ مجھے خود سے دور کیوں کر رہے ہو؟ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم نے کسی اور سے شادی کر لی ہے، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ کہہ کر وہ ازمیر کے سینے پر زور زور سے مکے مارنے لگی۔ اب کی بار ہونے والی حالت ازمیر کی بن چکی تھی، کبھی اس کا اس طرح کی صورتحال سے پالا نہیں پڑا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے نرس کو گھورا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، آئی ایم ریئلی سوری، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ باقی کے الفاظ وہ بھی نہیں بول پائی، کیونکہ اس کے بعد ازمیر نے اسے اچھی خاصی باتیں سنائیں اور دھمکی دی کہ میں سینئر ڈاکٹر سے جا کر آپ لوگوں کی کمپلین کروں گا۔ ارے ڈارلنگ، کیوں ڈانٹ رہے ہو اس کو؟ اسے کچھ مت کہو، دیکھو تو بیچاری صبح سے شام تک کام کرتی ہے، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ ازمیہ پھر سے ازمیر پر گرتے ہوئے اب کی بار اس کے گالوں کو زور زور سے کھینچتے ہوئے بولی۔ نرس کو ازمیہ پر پہلی بار پیار آیا، وہ نظر بچا کر وہاں سے نکل گئی۔ ازمیر کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، ازمیہ کو ہاسپٹل میں ہی رہنے دے یا گھر لے آئے۔ اگر وہ ہاسپٹل میں رک جاتی تو ازمیہ کے گھر والوں کو انفارم کرنا پڑتا، اور جب وہ یہاں آتے تو ازمیہ انہیں ازمیر کی سزا کے بارے میں بتا دیتی۔ اس سے ازمیر خود مشکل میں پھنس سکتا تھا۔ صفدر صاحب اس پر اعتماد کرتے تھے اور انہوں نے بڑے مان سے اپنی بیٹی کی ذمہ داری اسے دی تھی۔ وہ واقعی اس کشمکش میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ جب ازمیہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟
یہاں بہت بو ہے، چلو نا باہر چلتے ہیں، کھلی فضا میں جا کر سانس لیتے ہیں، یا پھر ایسا کرتے ہیں لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، جہاں کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم لوگ باہر گھومنے پھرنے نہیں گئے۔ ازمیر کا دل کیا کہ وہ اپنے بال کھینچنا شروع کر دے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے دماغ میں کیا چل رہا، نہ جانے وہ کون سی مووی دیکھ کر فارغ ہوئی تھی اور اب خود کو اسی مووی کی ہیروئن سمجھ رہی تھی۔ ازمیر نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر چھوٹے بچوں کی طرح پاؤں مارتے ہوئے رونے لگی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو سرتاج؟ تم مجھے ایسے گناہ کی سزا کیسے دے سکتے ہو جو میں نے کیا ہی نہیں؟ آخر تم اس قدر ظالم اور سنگدل کیسے ہو سکتے ہو؟ ازمیر نے بکھلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتا باہر لے جانے لگا۔ وہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ دونوں پارکنگ ایریا میں پہنچے تو وہ پھر سے چہکتے ہوئے بولی، قسم سے مزہ آ گیا، تمہارے ساتھ بھاگ کر زندگی کا اصل سواد آیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر ازمیر کے نزدیک آئی اور اس کے کندھے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا نا کہ ہم دونوں گھر سے بھاگ گئے ہیں؟ اگر میرے بابا کو پتہ چل گیا وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ مجھے نہیں مرنا، مجھے تمہارے ساتھ ہی اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر میں مری تو تمہیں بھی میرے ساتھ ہی مرنا ہوگا۔ کوئی کسی کو نہیں مار رہا اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب کی بار ازمیر نے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بڑی مشکل سے الفاظ نکالے۔ وہ ایک لڑکی کو تسلی دے رہا تھا، وہ بھی اس کا ساتھ نبھانے کی۔ یہ سوچ کر ہی اسے ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے لڑکیوں سے بہت دور رہا تھا اور اس کی وجہ اس کی پرسنالٹی کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ وہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا پسند نہیں کرتا تھا۔ آس پاس کے حالات دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کل کے تعلقات کس بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اسے لگتا تھا کہ لڑکی کے ناز نخرے اٹھانا اس کی شان کے خلاف ہے، اس لیے وہ کبھی ریلیشن شپ میں نہیں آیا تھا اور آج وہ اس لڑکی کو تسلیاں دے رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ جھوٹی تسلیاں تھیں۔ ازمیر نے اسے بڑی مشکل سے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تب تک تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پاس موقع تھا، اس نے فوراً اپنی اماں جان کو کہا کہ وہ صفدر صاحب کو کال کر کے بتا دے کہ وہ اپنی بیٹی کی فکر نہ کریں، وہ آج کی رات یہیں رہے گی۔ وہ ساری کہانی امی جان کو بتا چکا تھا، اس لیے ذکیہ بیگم نے جلدی سے ہاں میں گردن ہلائی اور صفدر صاحب کا نمبر ڈائل کر لیا۔ دوسری طرف صفدر صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ جوان بیٹی تھی، اس طرح وہ اسے کسی کے گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن ذکیہ صاحبہ نے انہیں ہر طرح سے تسلی دی۔ آپ فکر مت کریں، جس طرح وہ آپ کی بچی ہے بالکل اسی طرح وہ میری بیٹی بھی ہے، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ ازمیر تب تک محترمہ کو اس کے کمرے میں پہنچا چکا تھا۔ اب وہ اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو گھو رہی تھی اور خود سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا اور اس بات کا ازمیر کو آئیڈیا تھا۔ وہ 11 بجے اس کے کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کر گیا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ ملازمہ کو بھیج دے گا، لیکن پھر یہ سوچ کر خود جانے کا فیصلہ کیا کہ اگر ملازمہ نے اس لڑکی کی حالت دیکھی تو وہ یقیناً صفدر صاحب کو شکایت لگا دے گی۔ ذکیہ بیگم بھی سو چکی تھی، وہ شوگر کی مریضہ تھی اور دوائیاں لے کر جلدی سو جاتی تھی۔ ادھر وہ کمرے میں داخل ہوا اور ادھر محترمہ نے کشن اٹھا کر زور سے ازمیر کے چہرے پر مارا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ ابھی وہ سنبھل ہی نہیں پایا تھا کہ ازمیہ نے ایک اور کشن مارا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میرے کمرے سے باہر نکلو تم، ازمیہ نے چیختی آواز میں کہا۔ اب کی بار ازمیر نے کھانے کی ٹرے غصے سے سائڈ پر رکھی اور دروازہ لاک کرتا اس کے قریب چلا گیا۔ اس کی دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اسے کنٹرول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو تم، کافی دیر سے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ پھر سے ازمیہ نے چھوٹے بچوں کی طرح منہ بنا کر رونا شروع کر دیا۔ تو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو ازمیر؟ آخر کیوں تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے۔ وہ اب تھکی ہوئی حالت میں بیڈ پر لیٹی تھی اور اپنے ہاتھوں کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے شکایت کر رہی تھی، جبکہ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ تم ایک بہت ہی برے انسان ہو ازمیر، تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ ازمیہ نے یہ کہہ کر اس کے سینے پر زور سے انگلی ماری۔
جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ کبھی کسی کو مجھ سے بھی نفرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں واقعی برا ہوں اور ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ازمیر نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میں تم سے نفرت تو نہیں کرتی۔ ازمیہ نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس وقت واقعی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اسے صرف یہ پتا تھا کہ اس کے سامنے جو انسان بیٹھا ہے وہ اس کا پسندیدہ شخص، اور جس کو کئی بار وہ دعاؤں میں بھی مانگ چکی ہے۔ ازمیر ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ جم گیا۔ کیا تم مجھ سے واقعی نفرت نہیں کرتی ہو ازمیہ؟ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، بس تم مجھے زہر لگتے ہو۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو دل کرتا ہے تمہارے بال غصے سے کھینچ کھینچ کر تمہارا حشر خراب کر دوں اور تمہارا منہ بھی لال کر دوں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تب سے تم نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ تم آخر اتنے برے کیوں ہو؟ تم مجھے اس بات کا جواب دو کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا ملتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جنگلی انداز پہ بولی، تو ازمیر غیر ارادی طور پر پیچھے ہو گیا، ورنہ اس لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ کر بھی سکتی تھی۔ تم اتنے پیارے ہو، کاش تم دل کے بھی تھوڑے اچھے ہوتے تو تمہارے ساتھ شادی کر کے بھی بہت مزہ آتا، لیکن ابھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ ابھی میں اپنے جیسے ہسمکھ لڑکے سے شادی کروں گی۔ تم اب یہاں سے جا سکتے ہو اور یہ کھانا بھی یہاں سے لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا۔ یہ کہہ کر ازمیہ نے اپنے سر پر کمبل تان لیا اور تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں اس کے خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ ازمیر کے ذہن میں ابھی تک وہی ایک جملہ گونج رہا تھا جب ازمیہ نے اس کی طرف بہکی بہکی نظروں سے دیکھتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں یہ بات کہی تھی کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتی ہوں۔ اس وقت ازمیر کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار خود سے نظریں چرائیں۔ وہ اپنے دل سے بھاگ رہا تھا، حالانکہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ ہر بار وہ اپنے دل کو یہی جواز پیش کرتا تھا کہ وہ لڑکی میرے مطابق نہیں ہے، اور اس جواز کے باوجود بھی اس کا دل ازمیہ کے لیے ہی مچلتا تھا۔ صبح جب ازمیہ سو کر اٹھی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ، کوئی یہاں ہے، مجھے یہاں سے نکالو۔ کمرے سے آنے والی چیخوں کی آواز سن کر ذکیہ بیگم پریشانی سے اٹھی۔ ادھر وہ کمرے کے اندر داخل ہونے ہی لگی تھی، ادھر ازمیہ باہر نکلی۔ ان دونوں کی آپس میں ٹکر ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر ازمیر دنگ رہ گیا۔ چائے فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلی اور وہ ان کی مدد کے لیے بھاگا۔ ازمیہ ابھی تک چیخے جا رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے یہاں سے نکالو۔ ازمیر نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور ٹکر ٹکر ازمیر کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا آپ نے مجھے اغوا کر لیا ہے؟ میرے بچے، تمہیں کسی نے اغوا نہیں کیا۔ ذکیہ صاحبہ ابھی تک اپنا ماتھا مسل رہی تھی۔ درد تو ازمیہ کو بھی ہو رہا تھا، لیکن ابھی وہ خوف کے زیر اثر تھی۔ رات کے وقت میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی، لیکن پھر سے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا، صرف اتنا پتا تھا کہ اس کے استاد جی نے اسے سزا دی تھی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، پھر ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ رات کے وقت تیز بارش تھی، اسی وجہ سے تمہیں گھر نہیں بھیجا، تم بالکل ٹھیک ہو۔ وہ لوگ اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ ملازمہ نے آ کر ذکیہ صاحبہ کو انفارم کیا کہ صفدر صاحب اپنی بیٹی کو لینے آئے ہیں۔ باپ کا نام سنتے ہی ازمیہ کا دل پرسکون ہو گیا۔ وہ ازمیر سے نگاہیں نہیں ملا رہی تھی۔ اس نے بابا کو اندر بیٹھنے بھی نہیں دیا اور تیزی سے ان کے گھر سے بھاگی۔ اپنی بیٹی کی سوجی آنکھیں اور ستا ہوا چہرہ دیکھ کر صفدر صاحب کا دل پریشان ہو گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ انہوں نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا۔ بابا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے صفدر صاحب کو اپنی خراب طبیعت کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ ازمیر نے بھی یہ بات چھپائی ہوئی ہے، ورنہ صفدر صاحب سب سے پہلے اس کی طبیعت کا پوچھتے۔ اس نے انہیں استاد جی کی سزا کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ خود حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، آخر کیوں وہ اس شخص کا پردہ رکھ رہی ہے۔ اگلے 2 دن معمول کے مطابق گزرے۔ وہ گھر میں ہی رہی، اور اس دوران ازمیر بھی ضروری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ان 2 دنوں میں ازمیہ نے کھل کر عیاشی کی، اپنی مرضی کی جگہوں پر گھومنے گئی۔ اس دوران ارمان کا رشتہ بھی پکا ہو گیا۔
جس لڑکی سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی، آخرکار وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حویلی میں ہر کوئی خوشیاں منا رہا تھا، جبکہ ازمیہ باہر لان میں کھڑی آسمان پر چاند کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کوئی رومانٹک بات نہیں چل رہی تھی، صرف ٹینشن ہی بھری ہوئی تھی۔ ابھی بھی اسے اپنے ایگزام کی پریشانی ہو رہی تھی۔ ازمیر کے پاس وہ جتنا عرصہ جاتی رہی، اس نے صرف ڈنڈی ہی ماری تھی۔ ابھی اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اب پیپر کی ٹینشن کی وجہ سے اس کا پڑھنے کا دل کرتا تھا، لیکن اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی اماں اسے اپنے ساتھ بازار لے کر جاتی تھی، تو کبھی بھائی اسے انگوٹھی پسند کروانے کے لیے لے جا رہا ہوتا تھا۔ ازمیر واپس آنے کے بعد سب سے پہلے صفدر صاحب سے ملنے گیا۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ازمیہ پر پڑی، جو آسمان تلے چاند کو گھور رہی تھی۔ چاند کی روشنی ازمیہ کے چہرے کو مزید روشن اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ لڑکی بے حد دلکش تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ازمیر کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کل ہی اس کی امی نے اسے ازمیہ کے رشتے کی بات کی تھی، اور صفدر صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ ازمیر ازمیہ سے شادی کر لے۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ صفدر صاحب بہت خوش تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ازمیر ان کی بیٹی کو بہت محبت سے رکھے گا اور اسے بالکل ان کی طرح سنبھالے گا۔ ابھی گھر میں ان دونوں کے رشتے کی باتیں چل رہی تھی۔ صفدر صاحب نے ازمیہ کو نہیں بتایا تھا کہ ذکیہ صاحبہ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ واویلا مچائے گی یا پڑھائی کا بائیکاٹ کر دے گی۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے اس کے ایگزامز ہو جائیں، اس کے بعد اسے انفارم کریں۔ لیکن اللہ بھلا کرے ارمان کا، جس کے پیٹ میں کبھی کوئی بات ٹکتی ہی نہیں تھی۔ جب بھی کوئی بڑی بات اسے پتہ چلتی تو اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا۔ رات کا وقت تھا۔ ازمیہ کچن میں اپنے لیے نوڈلز بنا رہی تھی جب وہ دندناتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ چھوٹی بہنا، سنا ہے کہ تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ چمچہ ازمیہ کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ ہائے اللہ بھائی، اسے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ارمان سمجھ نہیں پایا کہ وہ خوش ہو رہی ہے یا پریشان۔ جب ازمیہ کھل کر مسکرائی تو ارمان کی جان میں جان آئی۔ اس کی بہن کا خوش ہونے کا یہی اپنا انداز تھا جسے وہ سمجھ چکا تھا۔ بھائی، وہ لڑکا کون ہے؟ کیسا ہے؟ مجھے بتاؤ نا۔ ارے ابھی تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ بابا جان نے ابھی صرف بات کی ہے کہ انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے کو تمہارا رشتہ دے دیا ہے۔ فکر مت کرو، لڑکا کافی ہینڈسم معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ بابا جان سے کنفرمیشن لوں گا، پھر تمہیں بتا دوں گا۔ فی الحال تم یہ سوچ کر خوش ہو جاؤ کہ پڑھائی سے تمہاری جان چھوٹ رہی ہے۔ بھائی کے جانے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ دماغ کے کسی کونے میں استاد جی کا چہرہ بھی گھوما، کیونکہ جس طرح کا آدمی اس نے ذہن میں سوچا تھا، استاد جی اس نقشے پر پورا اترتے تھے۔ لیکن وہ غصے کے تیز تھے، جبکہ ازمیہ چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں آنے والا شخص اس سے بے تحاشا محبت کرنے والا ہو، اس کا ماننے والا اور اس کے پیچھے بھاگنے والا ہو، وہ اس کے لیے جینے مرنے والا ہو۔ نارمل لڑکیوں کی طرح اس کی بھی یہی خواہشات تھی۔ اگلے دن جب وہ ٹیوشن پڑھنے گئی تو اس نے راستے سے مٹھائی کا ڈبہ بھی لے لیا۔ اس نے ارمان سے کہا تھا کہ وہ یہ اپنے استاد جی کو دے گی۔ ارمان تب بھی اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے دبا رہا تھا۔ ارے تم اس کے لیے گلاب جامن کا بڑا سا ڈبہ لے کر جاؤ اور اسے کہہ دینا کہ کل سے تم ٹیوشن بھی نہیں آؤ گی۔ اب تمہیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اب تم ایک بلین ایئر کی بیوی بننے والی ہو۔ تم اس معمولی سی ڈگری کے لیے محنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارمان زور و شور سے اسے غلط مشورے دے رہا تھا، اور وہ بھی بہت غور سے ارمان کی باتیں سن رہی تھی، یوں جیسے وہ کوئی ضروری اعلان کر رہا ہو۔ جب وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر ازمیر کے گھر پہنچی تو وہ لان میں ہی بیٹھا تھا۔ ازمیر نے اسے وہاں آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھوں میں ڈبہ دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ استاد جی، یہ آپ کے لیے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ تم کس خوشی میں لائی ہو؟ جی استاد جی، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ اب میں کل سے ٹیوشن نہیں آؤں گی۔ مجھے اب ان چھوٹی موٹی ڈگریوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں ایک بلینئر کی بیوی بننے والی ہوں۔ ازمیر نے تحمل سے اس کی ساری بات سنی اور پھر ٹھنڈے لہجے میں کہا، رشتہ ہوا ہے، شادی نہیں ہو رہی۔ چپ کر کے یہاں بیٹھو اور اپنی پڑھائی کرو۔ آج بھی تم اپنے ٹائم پر چھٹی کرو گی، اور جب تک تمہارے ایگزام نہیں ہو جاتے تب تک اس رشتے کی بات بھی اپنے ذہن سے نکال دو۔ دیکھیں استاد جی، آپ مجھ پر اس طرح سختی نہیں کر سکتے۔
ابھی آپ میرے ہونے والے شوہر کو جانتے نہیں، وہ بلینئر ہے، اور میں نے سنا ہے کہ ان کے پاس ویگو ڈالا بھی ہے۔ اگر ایک بھی ویگو ڈالا آپ کے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہوا تو آپ کو لگ پتا جائے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکی دے رہی تھی۔ رشتہ ہوتے ہی اسے پر لگ گئے تھے۔ کوئی بد نصیب انسان ہوگا بیچارہ، جس کی شامت تمہارے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ ازمیر نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ بد نصیب نہیں بلکہ خوش نصیب شخص ہے وہ۔ مٹھائی کا ڈبہ وہاں رکھتی، ٹھمک ٹھمک کرتی وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھی تو خوشی سے چیختے ہوئے بولی، تم یقین نہیں کرو گے بھائی، میں نے وہ ساری باتیں استاد جی کو بولی ہیں جو تم نے مجھے کہی تھی۔ ارمان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ تو مذاق کر رہا تھا، اس کی بہن نے تو واقعی سیریس لے لیا تھا۔ وہ یہاں رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر اسے ایک امپورٹنٹ کال آ گئی۔ اسے سننے کے لیے وہ رک گیا۔ اس دوران اس کی بہن بھی واپس آ چکی تھی۔ صفدر صاحب جب حویلی واپس آئے تو سب سے پہلے ازمیہ ہی بھاگی ہوئی ان کے پاس گئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بابا سے کس طرح سوال کرے۔ ارمان بھی بابا کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی مشکل آسان کر دی اور ان سے رشتے کے بارے میں بات کی تو صفدر صاحب بولے، ہاں مجھے یاد آیا، بیٹا تم نے مجھے خود کہا تھا کہ میں تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کروں گا تمہیں منظور ہوگا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے بولے، جی بابا جان، میں نے کہا تھا، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بابا میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ لڑکا تھوڑا پیارا اور ہینڈسم ہونا چاہیے۔ کشمالہ بیگم اپنا پہلو بدل کر بیٹی واقعی عقل سے پیدل تھی جو اپنے باپ سے اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی تم ٹینشن نہ لو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے ایک انتہائی ہینڈسم لڑکا چنا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ ازمیر ہے۔ ازمیہ کو لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس نے حیرت سے ارمان کی طرف دیکھا تو ارمان نے کندھے جھکا دیے۔ وہ واویلا بھی نہیں مچا پائی تھی کیونکہ صفدر صاحب کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ بس یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ استاد جی نے آخر اس رشتے کے لیے حامی کیسے بھر لی۔ ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو اس کو پریشان کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے ٹیوشن جانا چھوڑ دیا کیونکہ گھر میں اس کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ازمیر ایک دن اسے اپنے ساتھ بازار لے جانے کے لیے آیا کیونکہ محترمہ نے نکاح کا جوڑا پسند کرنا تھا۔ اس کے کافی عرصے کے بعد ازمیر سے ملاقات ہو رہی تھی۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ازمیر بہت بدلا سا تھا۔ آج وہ بہت میٹھے اور نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ جب بھی وہ ازمیہ کا نام لیتا تو ازمیہ کے دل کی بیٹ مس ہوتی۔ وہ ازمیر کا دوسرا روپ دیکھ رہی تھی۔ وہاں بھی ازمیر نے اس کی پسند کو ہی اہمیت دی تھی۔ جب وہ واپس گاڑی میں جا کر بیٹھے تو ازمیر اسے کھانا کھلانے بھی لے گیا۔ اس دوران وہ اسے بار بار بولنے پر اکسا رہا تھا، جبکہ ازمیہ کو یاد تھا کہ پہلے وہ جب بھی بولتی تھی ازمیر کہتا تھا کہ تم مت بولا کرو کیونکہ تم فضول بولتی ہو، اور آج وہ بہت دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ازمیہ نے ہمت کر کے اس سے سوال کیا، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، یہ شادی آپ نے کسی کے دباؤ پر نہیں کی؟ ازمیر نے گہری سانس لی کیونکہ وہ اسی سوال کی توقع کر رہا تھا۔ نہیں، یہ شادی میں نے کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کی بلکہ اپنی مرضی سے کی ہے۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں خوشگوار زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن میں تو بے وقوف ہوں۔ فکر مت کرو، شادی کے بعد سبھی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ شرم کے مارے پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ازمیر جھوٹ نہیں بولتا اور اسے ازمیر کی کہی بات پر یقین بھی تھا۔ اس کا دل اچانک سے پرسکون ہو گیا۔ اب اس کے دل میں کسی قسم کی کسک نہیں تھی بلکہ ایک انجانی سی خوشی تھی کہ وہ نک چڑھے انسان کی پسندیدہ عورت بن گئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔